بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 1992 کی بات ہے جب میں اپنے کریئر کے عروج پر تھی۔ اس وقت اگر کوئی مجھے یہ کہتا کہ تم ایک دن اسلام قبول کر لو گی تو میں ہرگز اس کی بات کا یقین نہ کرتی۔ میں اس وقت مذہب سے بالکل خالی زندگی بسر کر رہی تھی، اسلام تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ الفاظ ہیں MTV کی پریزنٹر کرسٹین بیکر کے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اپنی سیاسی وابستگی کو ایک طرف رکھ کر حقیقت پر مبنی اس کہانی کو مسلم کنورٹ سٹوری کے طور پر ہی دیکھیں۔ کرسٹین بیکر جرمنی میں پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑھی اور وہیں تعلیم حاصل کی، اور پھر بڑی ہوئی تو یورپ میں MTV کی پریزنٹر کے طور پر جاب سٹارٹ کر دی۔ وہ ایک ایسے ماحول میں کام کر رہی تھی جو روشنیوں، گلیمر اور ایکشن سے بھرا ہوا تھا۔ ہر چیز تھی لیکن روحانیت نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے تو کام کرنے کے اپنے ہی طریقے ہوتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ کیسے کرنے ہیں۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا ایک عام مغربی نوجوان خواب دیکھتا ہے۔ وہ راک سٹارز کا انٹرویو کرتی، اپنی ٹیم کے ساتھ وہ جہاں بھی جاتی اس کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ملتا، VIP پارٹیز اٹینڈ کرتی، بہت مشہور لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی، ان سے بات چیت کرتی اور اس بات کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتی۔ لیکن جب وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں واپس آتی تو تنہائی محسوس کرتی۔ ان دنوں وہ بہت اداس رہنے لگی تھی۔ ایک انٹرویو میں بتاتی ہے، ایک شو کی میزبانی کے لیے میں بیلجیم جاتے ہوئے اتنا اداس تھی کہ میں نے سوچا اگر ہوائی جہاز گر بھی جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اس کی زندگی کا یہ دور بہت اداسی اور عدم اطمینانی کا تھا۔ اسی دوران اسلام سے اس کا تعارف ہوا۔ اگر آپ حقیقت پر مبنی کہانیاں جاننے کا شوق رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ اسلام سے اس کا تعارف کسی لمبی داڑھی والے امام صاحب سے نہیں ہوا، بلکہ اپنے زمانے کے بہترین اور ساری دنیا میں جان پہچان رکھنے والے ایک پاکستانی کھلاڑی عمران خان سے ہوا۔ یہ 1992 کی بات ہے جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا تھا۔ اس کے بعد ساری دنیا پاکستان اور عمران خان کے نام سے واقف ہو گئی تھی۔ کرسٹین بتاتی ہے کہ میری پہلی ملاقات عمران خان سے ایک تقریب میں ہوئی۔ وہاں پر بہت سے ملکوں کے کرکٹرز اور ایکٹرز اور بہت سی اور مشہور و معروف شخصیات موجود تھیں۔ اس نے MTV پریزنٹر کی حیثیت سے عمران خان سے بات چیت کی۔ وہ کہتی ہے کہ ہم ایک گروپ کی شکل میں بیٹھے تھے کہ فلسفے پر بات ہونے لگی۔ عمران خان نے اسلامی اقدار پر بات کی اور مغرب کے اخلاقی اقدار کو چیلنج کیا۔ اس نے ہم سے ایک مختلف قسم کے سوالات پوچھے کہ جیسے زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم اس زمین پر کیوں آئے ہیں، اور مجھ سمیت وہاں سبھی لوگوں کو ان سوالوں کے جواب نہیں آئے۔ میں نے اس سے پہلے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ مزید بتاتی ہے، عمران خان کی ایک بات نے مجھے بہت متاثر کیا، اس لیے نہیں کہ وہ اپنی کرکٹ ٹیم کا کپتان ہے اور ایک بڑا کھلاڑی ہے، اور اس لیے بھی نہیں کہ ساری دنیا میں چند مشہور و معروف شخصیات میں سے ایک ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے ملک میں ایک کینسر ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں، ایسا ہاسپٹل جہاں غریبوں کا مفت علاج ہو۔ یہ یقیناً بہت بڑا خواب ہے جو کہ دنیا کے ترقی یافتہ ملک بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ پاکستان تو اس وقت ترقی میں بہت پیچھے تھا۔ اس تقریب کے بعد اس کی عمران خان سے دوبارہ بھی ایک دو جگہوں پر ملاقات ہوئی۔ وہ کہتی ہے کہ انہوں نے روحانیت پر کافی باتیں کی اور بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم دماغ، جسم اور روح کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ ہماری روح کو جسم کی طرح پرورش کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا کہ میرے پاس روح بھی ہے، اسی لیے میں اپنی روح کو نظر انداز کیے جا رہی تھی۔ روحانیت پر کرسٹین کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے اس سے بعد میں کچھ اسلامی کتابوں کا تحفہ دیا۔ ان میں موجود ایک کتاب جس کا نام انسان اور اسلام تھا، وہ کرسٹین کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑ گئی، اور اسلامی عقائد اس کی سمجھ میں آنے لگے کہ اللہ ایک ہے جو کائنات کا رب ہے، اور یہ بھی کہ اللہ بہت طاقتور ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے وہ ان کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ کتاب پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے دنیا میں کچھ بھی ضروری نہیں ہے، نہ شہرت، نہ پیسہ، نہ کانٹیکٹس، بس صرف خدا پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر 3 سال کی ریسرچ کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے سر کو ڈھانپنا شروع کیا اور اپنی اسکرٹ کو پاؤں تک کر لیا۔ پھر وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی گئی، اور اس کے بعد اپنے اس روحانی سفر پر ایک کتاب تحریر کی، فرام MTV ٹو مکہ۔ آخر میں ایک سوال ہے، ایک ایسا شخص جو ایک غیر مسلم کو اسلام کی جانب لے آئے، کیا وہ یہودی ایجنٹ ہو سکتا ہے؟
کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔